علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ الوافی بما فی الصحیحین، یہ وہ کتاب ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی تمام احادیث پہ مشتمل ہے، لیکن اس میں احادیث کا تکرار نہیں ہے۔ احادیث کی تعداد تقریباً 2000 ہے، اور کتاب کے مؤلف نے ان احادیث کو 10 مقاصد میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا مقصد عقیدہ سے تعلق رکھتا ہے، دوسرے مقصد میں وہ احادیث ہیں جن کا تعلق علم اور علم کے مصادر سے ہے، اور تیسرا مقصد عبادات پہ مشتمل ہے۔ تیسرے مقصد میں کئی کتب ہیں، ان میں سے پہلی کتاب کتاب الطہارہ ہے۔ کتاب الطہارہ میں کئی ایک فصول ہیں، ان فصول میں سے چوتھی فصل الغسل ہے، غسل کے بارے میں ہے، اور اس چوتھی فصل میں 10 ابواب ہیں۔ آخری باب رہ گیا تھا، وہ آج ہم پڑھیں گے۔ تو 10واں باب حکم ضفائر المغتسلہ، غسل کرنے والی کی چوٹیوں کا حکم، غسل کرنے والی کی مینڈیوں کا حکم، یعنی کہ وہ عورت جو غسل کر رہی ہے، غسل جنابت یا غسل حیض، اس غسل میں چوٹیوں کے بارے میں کیا کرے گی، مینڈیوں کے بارے میں کیا کرے گی؟ کیا اپنے وہ بال کھولے گی جن کو اس نے مینڈیوں کی شکل دے رکھی ہے، باندھ کر رکھا ہوا ہے، یا انہیں کھولے بغیر غسل ہو جائے گا؟ حدیث نمبر 332 میم۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام مسلم۔ عن ام سلمہ، روایت ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں میں سے ایک بیگم ہیں، مومنوں کی ماؤں میں سے ایک ماں ہیں۔ قالت، وہ کہتی ہیں، قلت، میں نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، انی امرأۃ اشد ظفر رأسی، میں ایسی عورت ہوں کہ میں اپنے سر کی چوٹیاں کس کر بناتی ہوں، میں ایک ایسی عورت ہوں کہ میں اپنے سر کی مینڈیاں کس کر رکھتی ہوں، مضبوطی سے باندھتی ہوں۔ فَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ، کیا میں ان کو جنابت کے غسل کے لیے کھولا کروں؟ قال، تو آپ نے کہا، لا، نہیں، یعنی کہ ان چوٹیوں کو کھولنا واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، ان مینڈیوں کو کھولنا ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ انما یکفیکی ان تحثی علی رأسک 3 حثیات، سوائے اس کے نہیں، تمہارے لیے اتنا کافی ہے کہ تم اپنے سر پہ 3 چلو پانی ڈال لیا کرو۔ چونکہ چوٹیوں کا تعلق سر کے بالوں سے ہے، مینڈیوں کا تعلق سر کے بالوں سے ہے، تو سر کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں اتنا کافی ہے کہ اپنے سر پہ 3 چلو پانی ڈال لیا کرو۔ ثم تفیضین علیک الماء،
پھر اپنے آپ پہ پانی بہا لیا کرو، فتطہرین، تو تم پاک ہو جاؤ گی، یعنی کہ تمہارا غسل جنابت مکمل ہو جائے گا۔ پورے جسم پہ پانی بہانا ہے، اور سر کے ساتھ کیا کرنا ہے، سر پہ 3 چلو پانی ڈال لینا ہے، یعنی کہ 3 چلو پانی ڈال لو، دائیں سائڈ پہ، بائیں سائڈ پہ، درمیان میں، اور پھر کوشش کریں، میری مائیں بہنیں کوشش کریں کہ اپنے ہاتھوں کی انگلیاں داخل کریں تاکہ یہ ان کی جڑیں گیلی ہو جائیں، سر کی جلد گیلی ہو جائے۔ باقی رہے اوپر کے بال اور چوٹیاں، تو انہیں کھولنا ضروری نہیں ہے۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے، فَأَنْقُضُهُ لِلْحَيْضَةِ وَالْجَنَابَةِ، کہ میں ان مینڈیوں کو کھولا کروں، میں ان چوٹیوں کو کھولا کروں، للحیضۃ والجنابہ، حیض کے غسل کے لیے اور جنابت کے غسل کے لیے۔ پہلے ہم نے روایت پڑھی تھی، اس میں سوال یہ تھا کہ غسل جنابت کے لیے کھولا کروں، دوسری روایت میں آتا ہے کہ سوال یوں تھا کہ کیا میں ان مینڈیوں کو غسل حیض اور غسل جنابت دونوں کے لیے کھولا کروں؟ تو جواب پھر وہی ہے جو آگے آپ نے دیا ہے۔ تو ایک روایت میں صرف غسل جنابت کا تذکرہ ہے، گویا کہ آپ نے رخصت دی ہے کہ غسل جنابت مینڈیوں کو کھولے بغیر درست ہوگا، چوٹیوں کو کھولے بغیر درست ہوگا۔ اور دوسری روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے یہ رخصت غسل جنابت کے لیے بھی دی ہے اور غسل حیض کے لیے بھی دی ہے۔ تو غسل حیض کے موقع پہ مینڈیاں کھولنی ضروری ہیں یا نہیں، اس میں علماء کرام کے مابین اختلاف ہے۔ بہت سارے علماء کرام کا موقف یہ ہے کہ غسل حیض کے موقع پہ مینڈیاں کھولنی چاہیے، کیونکہ دیگر روایات سے پتہ چلتا ہے کہ غسل حیض کا معاملہ غسل جنابت کے معاملے میں زیادہ شدید ہے، اور ویسے بھی غسل حیض مہینے میں صرف ایک دفعہ ہوتا ہے، تو اس لیے غسل حیض کے موقع پہ مینڈیاں کھول لینی چاہیے۔ اور دیگر علماء کرام کا خیال یہ ہے کہ دونوں غسل کے موقع پہ مینڈیاں کھولنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ دوسری روایت میں اس کا تذکرہ آ گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی غسل ہماری یہ فصل جس کا تعلق غسل سے تھا اپنے اختتام کو پہنچی، اور اس کے بعد ہم منتقل ہو رہے ہیں تیمم کی طرف، اور پھر اس کے بعد اذان وغیرہ کے مسائل شروع ہو جائیں گے۔ تو یہاں پہ ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کہ جب بازو دھوئے جائیں گے وضو کے دوران، تو کیا اس موقع پہ ہاتھ دھوئے جائیں گے یا ہاتھوں کے بغیر بازو کونیوں تک دھوئے جائیں گے؟ یہ سوال بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ عام طور پہ لوگ بازو دھوتے ہوئے بازو دھوتے ہیں، ہاتھ نہیں دھوتے، کیونکہ وہ چہرہ دھونے سے پہلے ہاتھ دھو چکے ہوتے ہیں۔ لیکن گزارش یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، کہ جب نماز پڑھنے لگو تو اپنا چہرہ دھو لیا کرو اور اپنے ہاتھ کونیوں تک دھو لیا کرو۔ تو چہرہ دھونا وضو کے ارکان میں سے ہے، چہرہ دھوئے بغیر وضو نہیں ہوگا، اور ہاتھوں کو کونیوں تک دھونا وضو کے ارکان میں سے ہے، ان کے بغیر وضو نہیں ہوگا۔ پہلی دفعہ جو آپ نے ہاتھ دھوئے تھے ان کی وہ اہمیت نہیں ہے جو دوسری بار بازوؤں کے ساتھ ہاتھوں کو دھونے کی ہے۔ دوسری بار ہاتھوں کو دھونا وضو کے ارکان میں سے ہے۔ پہلی دفعہ کے ہاتھ دھونے اگر رہ بھی گئے تب بھی وضو ہو جائے گا، اگرچہ ثواب میں کمی واقع ہو جائے گی، نبی علیہ السلام کی ایک سنت رہ جائے گی۔ لیکن دوسری بار اگر آپ اپنے ہاتھوں کو نہیں دھوئیں گے بازوؤں کے ساتھ تو وضو نہیں ہوگا۔ اس لیے اس معاملے میں احتیاط کی جائے۔ یہ نہیں آپ نے دیکھنا کہ میرے ہاتھ گیلے ہیں، نہیں، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ چہرہ دھونے کے بعد جب آپ نے بازو دھونے ہیں تب ہاتھوں کو دھونا ضروری ہے، چاہے وہ پہلے سے گیلے ہوں۔ اس کو آپ ایک اور مثال سے سمجھ سکتے ہیں۔ ایک آدمی پہ جنابت کا غسل واجب ہے لیکن اس کو یاد نہیں ہے،
وہ گھر سے نکلا بازار کے لیے، پھر آگے چلا گیا کسی سوئمنگ پول میں، اور وہاں پہ گرمی کی وجہ سے نہاتا رہا، ورزش کے طور پہ نہاتا رہا، نہانے کا لطف لینے کے لیے نہاتا رہا۔ گھر میں واپس آیا تو اس کو یاد آیا کہ میرے اوپر تو غسل واجب تھا، یا ادھر ہی یاد آ گیا، آپ فرض کر لیں ادھر ہی یاد آ گیا، جب نہا کے باہر نکلا تو یاد آیا کہ میرے اوپر غسل واجب تھا۔ تو اب جسم اس کا گیلا ہے پہلے سے ہی، تو کیا وہ فرض کر سکتا ہے کہ چونکہ جسم پہلے سے ہی میرا گیلا ہے میں نیت کر لیتا ہوں تو ٹھیک کام چل جائے گا؟ نہیں، اسے نئے سرے سے غسل کرنا ہوگا۔ تو ایسے ہی چہرہ دھونے سے پہلے جو ہاتھ دھوئے تھے وہ اور چیز سے، چہرہ دھونے کے بعد جو ہاتھ دھونے ہیں یہ وضو کے ارکان میں سے ہیں، یہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ شہادت کی انگلی آپ اس موقع پہ اٹھائیں گے یا نہیں اٹھائیں گے جب آپ وضو کے بعد یہ دعا پڑھ رہے ہوں گے، اشہد ان لا الہ الا اللہ؟ تو گزارش پہلے بھی کی تھی، پھر بھی کر رہا ہوں کہ یہ انگلی اٹھانا اس موقع پہ یعنی کہ پہلے مسئلہ میں نے بیان کیا تھا آسمانوں کی طرف نگاہ اٹھانے کا، ہاں پہلے یہ مسئلہ بیان کیا تھا، پہلے مسئلہ بیان کیا تھا آسمانوں کی طرف نگاہ اٹھانے کا، تو اس کے بارے میں نے ذکر کیا تھا کہ وہ ثابت نہیں ہے، اور باقی رہا کہ یہ دعا پڑھنا اور اس موقع پہ انگلی اٹھانا، تو اس بارے میں جو مجھے یاد ہے وہ یہی ہے کہ انگلی اٹھائی جائے گی۔ یہ اصل میں ایک منٹ، یہ اس مسئلے کو آپ رہنے دیں، شہادت کی انگلی اٹھانے کے مسئلے کو آپ فی الحال رہنے دیں، میں کچھ ڈاؤٹ ہو چکا ہے تو اس لیے اس مسئلے پہ دوبارہ گفتگو ہوگی، انشاءاللہ کل کے درس میں گفتگو ہوگی۔ اس کے بعد الفصل الخامس، ہم 5ویں فصل کی طرف منتقل ہو رہے ہیں، اور یہ کیا ہے؟ تیمم کے بارے میں۔ 5ویں فصل کس کے بارے میں ہے؟ تیمم کے بارے میں۔ ویسے ذاتی طور پہ جو مجھے یاد ہے، تیمم سے پہلے ذاتی طور پہ جو مجھے یاد ہے کہ میں جب یہ پڑھتا ہوں دعا تو میں اس موقع پہ عام طور پہ انگلی نہیں اٹھاتا، مجھے یہی یاد ہے، لیکن انسان کئی دفعہ شک میں پڑ جاتا ہے، تو اس لیے یہ مسئلہ دوبارہ میں کل اس موضوع پہ گفتگو کروں گا۔ تو الفصل الخامس التیمم، 5ویں فصل کیا ہے؟ تیمم کے بارے میں۔ تیمم کس کو کہتے ہیں؟ تیمم عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا، کسی چیز کا ارادہ کرنا، کسی چیز کا قصد کرنا۔ اور شرعی طور پہ تیمم سے کیا مراد ہے کہ جب پانی موجود نہ ہو یا پانی موجود ہو لیکن پانی آپ استعمال کسی مجبوری کی وجہ سے نہ کر سکتے ہوں، تو اس موقع پہ اپنے ہاتھ زمین پہ مارنا، مٹی پہ مارنا، اور پھر قصد کرنا اپنے چہرے کا اور اپنے ہاتھوں کا، تاکہ طہارت حاصل ہو جائے، وضو کی متبادل طہارت حاصل ہو جائے۔ اس کا نام کیا ہے؟ تیمم۔ تو یہاں پہ حدیث نمبر کون سی ہے؟ 333، 333۔ تو اس کو روایت کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ام المؤمنین عائشہ سے روایت ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیگم ہیں، قالت، وہ کہتی ہیں، خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض اسفاری، کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نکلے آپ کے کسی سفر میں، حتی اذا کنا بالبیداء، یہاں تک کہ ہم مقام بیدا پہ تھے، او بذات الجیشی، یا ہم مقام ذات الجیش پہ تھے۔ راوی کو یہاں پہ شک ہے کہ مقام بیدا تھا یا مقام ذات الجیش تھا، اور یہ دونوں مقام جو ہیں یہ مدینہ اور خیبر کے بیچ میں ہیں۔ لیکن ایک اور راوی جب اس روایت کو بیان کرتے ہیں تو وہ صرف ذات الجیش کا نام لیتے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ذات الجیش مقام تھا، کیونکہ یہاں پہ راوی کو شک ہے۔ یہ شک کس کو ہے؟ ام المؤمنین عائشہ کو، یا ان سے نیچے کسی راوی کو، کہ البیدا مقام تھا یا ذات الجیش تھا۔ لیکن عمار بن یاسر جب اس واقعے کو بیان کرتے ہیں اور امام ابو داؤد اور نسائی ان کی روایت کو لے کر آتے ہیں تو وہاں پہ ذات الجیش کا تذکرہ ہے، البیدا کا تذکرہ نہیں ہے۔
اس سے لگتا ہے کہ یہ ذات الجیش مقام تھا۔ تو فرماتی ہیں امہات المؤمنین کہ جب ہم مقام بیدا یا ذات الجیش میں تھے تو انقطع عقد لی، تو میرا ہار ٹوٹ گیا، یعنی کہ میرا ہار ٹوٹ کر گر گیا۔ فاقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی التماسہ، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی تلاش میں ٹھہر گئے، اس کی تلاش کے لیے ٹھہر گئے۔ یاد رہے کہ ام المؤمنین عائشہ کے ساتھ ہار کے گم ہونے کا واقعہ 2 دفعہ ہوا ہے، اور یہ روایت دوسرا واقعہ ہے، یعنی کہ پہلی دفعہ ہار کسی سفر میں گم ہوا تھا، اور اس کے بعد یہ دوسرا واقعہ ہے۔ یہ دوسرا واقعہ کب کا ہے اس بارے میں کچھ اختلاف ہے، یعنی کہ اس روایت میں تو تذکرہ نہیں ہے اس غزوے کا جس میں واقعہ پیش آیا، لیکن علماء کرام نے اندازہ لگانے کی کوشش کی ہے کہ یہ کون سے غزوے کا واقعہ ہے۔ کچھ علماء کرام نے کہا ذات الرقاع کا، یعنی کہ وہ غزوہ جس میں صحابہ کرام کے پاس سواریاں کم تھیں اور ایک سواری پہ کئی لوگ بیٹھتے تھے، باری باری نمبر آتا تھا، تو پیدل مسلسل چلنے کی وجہ سے لوگوں کے پاؤں زخمی ہو گئے تھے، تو ان کو اپنے پاؤں پہ پٹیاں کرنا پڑیں، کپڑے کے چیچھڑے باندھنا پڑے۔ تو ذات الرقاع وہ غزوہ جس میں پاؤں پہ چیچھڑے باندھے تھے صحابہ کرام نے۔ تو ایک موقف یہ ہے، اور دوسرا موقف یہ ہے کہ غزوۃ بنی المصطلق۔ تو یہ 2 موقف ہیں کہ یہ غزوہ تھا یا وہ غزوہ تھا۔ تو ام المومنین فرماتی ہیں فاقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی التماسی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام رک گئے علی التماسی، اس ہار کو تلاش کرنے کی خاطر۔ وقام الناس معه، اور لوگ بھی آپ کے ساتھ رک گئے، وہ بھی ٹھہر گئے۔ ولیسوا علی ماء، اس حال میں کہ لوگ پانی پہ نہیں تھے، یعنی کہ کسی چشمے کے پاس پڑاؤ نہیں تھا، کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں پہ کنواں ہو، جہاں پہ کوئی چشمہ ہو۔ ولیسوا علی ماء، اور پانی پہ نہیں تھے۔ فأتی الناس الی ابی بکر الصدیق، تو لوگ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف آئے۔ فقالوا، تو انہوں نے کہا الا تری ما صنعت عائشہ، آپ دیکھتے نہیں ہیں جو عائشہ نے کیا ہے، یعنی کہ آپ کی صاحبزادی کیا کر رہی ہیں، پہلے بھی ایسا واقعہ ہو چکا ہے، اب پھر واقعہ ہوا ہے، ہار گم ہو جاتا ہے۔ اقامت برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والناس، انہوں نے یعنی کہ ام المومنین عائشہ نے روک لیا ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو اور لوگوں کو۔ ولیسوا علی ماء، جبکہ لوگ پانی پہ نہیں ہیں، ایسی جگہ پہ پڑاؤ نہیں ہے جہاں پہ پانی ہو۔ ولیس معہم ماء، اور ان کے پاس بھی پانی موجود نہیں ہے، نہ اس جگہ میں پانی موجود ہے اور نہ ہی ان کے پاس ان کے مشکیزوں میں پانی موجود ہے۔ فجاء ابو بکر، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ تشریف لائے، ورسول، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ام المومنین عائشہ کہہ رہی ہیں کہ ابو بکر آئے، تو کدھر آئے ہوں گے؟ جناب عائشہ کی طرف۔ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واضع رأسہ علی فخذہ، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنا سر میری ران پہ رکھے ہوئے تھے۔ قد ناما، تحقیق آپ سو چکے تھے، یعنی کہ آپ اپنا سر مبارک میری ران پہ رکھ کر سو چکے تھے۔ کیا اعزاز ہے ہماری ماں کا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ ان کی ران پہ سر رکھ کے سو گئے ہیں۔ اور ام المومنین عائشہ کی قربانی دیکھیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آرام دے رہی ہیں، حرکت نہیں کرتی تاکہ اللہ کے رسول اپنی نیند پوری کر لیں۔ فقال، تو انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حبستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والناس، کہ تو نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو، لوگوں کو روک لیا ہے۔ جناب صدیق جناب عائشہ کو، اپنی بیٹی کو ڈانٹ رہے ہیں۔ ولیسوا علی ماء، جبکہ وہ پانی پہ نہیں رکے ہوئے، پانی پہ پڑاؤ نہیں ہے۔ ولیس معہم ماء، اور ان کے پاس پانی موجود نہیں ہے۔ فقالت عائشہ، جناب عائشہ فرماتی ہیں فعاتبنی ابو بکر، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مجھے ڈانٹا۔ وقال ما شاء اللہ ان یقول، اور انہوں نے
جو اللہ نے چاہا وہ کہا، جو اللہ نے چاہا کہ وہ کہیں وہ انہوں نے کہا، یعنی کہ مجھے ڈانٹتے ہوئے انہوں نے کیا کہا؟ قال، انہوں نے کہا ما شاء اللہ یقول، جو اللہ نے چاہا کہ وہ کہیں۔ وجعل یطعننی بیدہ فی خاصرتی، اور وہ مجھے کچوکے لگانے لگے اپنے ہاتھ سے، کہاں پہ؟ فی خاصرتی، میرے پہلو میں، میری کوکھ میں، یعنی کہ اپنے ہاتھوں کے ساتھ میرے پہلو میں مارتے ایسے۔ فلا یمنعنی من التحرک الا مکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی فخذی۔ ام المؤمنین بیان کرنا چاہتی ہیں کہ ان کے مارنے کی وجہ سے مجھے شدید تکلیف ہو رہی تھی، لیکن میں نے حرکت نہیں کی کیونکہ اللہ کے رسول کی نیند خراب ہوگی۔ کہتی ہیں فلا یمنعنی، مجھے نہیں روکا، من التحرک، حرکت کرنے سے، الا مکان رسول اللہ، مگر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے میری ران پہ ہونے نے۔ مکان یہ مصدر میمی ہے، کان یکون سے، کیا معنی ہوگا؟ ہونا، ان کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے میری ران پہ ہونے نے، آپ کی میری ران پہ موجودگی نے مجھے حرکت کرنے سے روکے رکھا، ورنہ مجھے درد ہو رہی تھی، تکلیف ہو رہی تھی۔ فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین اصبح علی غیر ما، جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صبح کی تو آپ کھڑے ہوئے پانی کے علاوہ پہ، یعنی کہ جب صبح ہوئی تو نبی علیہ السلام اٹھے، پانی موجود نہیں تھا۔ فانزل اللہ آیت التیمم، تو اللہ رب العزت نے تیمم والی آیت نازل کی۔ وہ کون سی ہے؟ فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم من، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6، کہ جب تم پانی نہ پاؤ تو تم پاک مٹی کا قصد کرو، فامسحوا بوجوہکم، تو تم مسح کرو اپنے چہرے پہ، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں پہ، منہ، اس مٹی میں سے۔ تو یہ آیت نازل ہوئی۔ فتیمموا، تو انہوں نے تیمم کیا، کنہوں نے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے۔ فقال، تو کہا، کس نے کہا؟ فقال اسید بن الحضیر، اسید بن حضیر الاوسی الانصاری، وہ فرمانے لگے، وہ کہنے لگے ما ہی باول برکاتکم یا آل ابی بکر، کہ یہ ہیا اشارہ ہے، یہ تیمم کی آیت نازل ہونے کی طرف اور تیمم کی رخصت کی طرف اشارہ ہے، کہ بہت بڑی سہولت مل گئی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کو۔ تیمم کی آیت نازل ہوگی کہ جب بھی پانی نہ ملے تیمم کر سکتے ہیں، جب بھی پانی استعمال کرنے کی گنجائش نہ ہو کسی مجبوری کی وجہ سے تو تیمم کر سکتے ہیں۔ تو سید بن حضیر نے کہا یہ تمہاری کوئی پہلی برکت نہیں ہے اے خاندان ابو بکر، یعنی کہ ابو بکر کے خاندان کی بڑی برکتیں ہیں، ان کی وجہ سے بڑی برکتیں ہوئی ہیں، بڑے فوائد ہوئے ہیں مسلمانوں کے۔ تو فرمایا ما ہی باول برکاتکم یا آل ابی بکر، اے آل ابو بکر، یہ کوئی تمہاری پہلی برکت نہیں ہے۔ فقالت، ام المومنین عائشہ فرماتی ہیں فبعثنا البعیر الذی کنت علیہ، تو میں نے اس اونٹ کو اٹھایا جس پہ میں سوار تھی، فاصبنا العقد تحتہ، تو ہم نے ہار کو اس اونٹ کے نیچے پایا، وہاں سے مل گیا۔ تو اس حدیث سے ہمیں ایک تو یہ پتا چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفر میں اپنی کسی نہ کسی بیوی کو اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے، اور اس سے پتا چلا کہ خامد جہاں پہ رہائش رکھے بیوی کو اپنے ساتھ رکھنے کی کوشش کرے، نہایت مجبوری ہو تو الگ بات ہے، ورنہ بیوی کا حق ہے کہ اسے خامد اپنے ساتھ رکھے، اور یہی مقصد ہوتا ہے شادی کا، ورنہ غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، ورنہ بیوی اور بچوں کی وہ تربیت نہیں ہو پاتی جو ہونی چاہیے۔ میرے وہ بھائی جو بیرون ممالک رہتے ہیں، سعودیہ میں رہتے ہیں، امارات میں رہتے ہیں محنت مزدوری کے لیے، انہیں بھی چاہیے کہ اپنی بیویوں کو ساتھ رکھنے کی کوشش کریں، اور اگر ساتھ نہیں رکھتے تو کوشش کریں کہ جلد از جلد اپنے گھر چکر لگاتے رہا کریں۔ البتہ اگر بیوی
ان کو اجازت دیتی ہے کہ آپ کمائی کے لیے 2 سال کے لیے 3 سال کے لیے باہر رہ سکتے ہیں اور میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو پھر جائز ہے، کیونکہ یہ مجبوری ہے۔ لیکن اگر خاوند کو یہ پتا چل جائے کہ میرے باہر رہنے کی وجہ سے گھر میں مسائل پیدا ہو رہے ہیں، بیوی کے گناہ میں واقع ہونے کا خطرہ ہے، بچوں کے گناہ میں واقع ہونے کا خطرہ ہے، بچوں کے کبیرہ گناہوں میں واقع ہونے کا خطرہ ہے، شرک میں واقع ہونے کا خطرہ ہے، تو پھر ان کو گھر پہنچنا چاہیے۔ اور اس کے بعد یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عظیم اخلاق، اچھا برتاؤ بیگم کے ساتھ۔ جناب صدیق نے اپنی بیٹی کو ڈانٹا ہے، اللہ کے رسول نے نہیں ڈانٹا۔ اللہ کے رسول جناب عائشہ کی خاطر وہاں پہ رک گئے کہ ان کا ہار مل جائے پھر آگے چلیں گے۔ اور اس کے بعد جناب صدیق کے خاندان کی عظمت کہ ان کی وجہ سے، ان کے سبب سے تیمم کی رخصت نازل ہوئی ہے۔ اب یہ رخصت سب لوگوں کے لیے ہے، ایسا نہیں ہے کہ ان لوگوں کے لیے جو اس موقع پہ وہاں ٹھہرے ہوئے تھے۔ تو اسی سے علماء کرام کہتے ہیں العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب۔ جب کسی خاص واقعے کے بعد کوئی حکم نازل ہو تو وہ حکم سب لوگوں کے لیے ہوتا ہے، صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہوتا جن کی وجہ سے وہ آیت نازل ہوئی۔ اور یہ بھی پتا چلا عقیدے کے لحاظ سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام عالم الغیب نہیں تھے، وہاں پہ رکے ہوئے ہیں، ہار کو تلاش کر رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں، اور ہار کہاں ہے؟ اپنے ہی اونٹ کے نیچے۔ اگر صحابہ کرام عالم الغیب ہوتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب ہوتے تو اتنا تھکنا نہ پڑتا، اس قدر مشقت کا سامنا نہ ہوتا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام اپنی زندگی میں عالم الغیب نہیں تھے، تو فوت ہونے کے بعد کیسے عالم الغیب ہو گئے؟ آج لوگوں کا عقیدہ رکھنا کہ قبر والے ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم ان کے نام پہ بکرا ذبح کریں گے 11ویں کے دن، ان کو پتہ چل جائے گا، وہ ہمارے اوپر راضی ہوں گے، پھر ہماری اللہ کے ہاں شفاعت کریں گے، یہ سارے عقائد قرآن و حدیث کے خلاف عقائد ہیں، غلط عقائد ہیں، شرک و بدعات پہ مشتمل عقائد ہیں۔ اس کے بعد حدیث نمبر 334 قاف۔ اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن عبد الرحمن بن ابزا، عبد الرحمن بن ابزا سے روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں جاء رجل الى عمر بن خطاب، کہ ایک آدمی جناب عمر بن خطاب کی طرف آیا، فقال تو کہنے لگا انی اجنبت، میں جنبی ہو چکا ہوں، میں حالت جنابت میں ہوں، فلم اصب الماء، میں نے پانی نہیں پایا، مجھے پانی نہیں ملا۔ تو وہ سوال کرنے کے لیے کس کے پاس آیا؟ جناب عمر فاروق کے پاس۔ جناب عمر فاروق آگے سے کہتے ہیں، اس روایت میں الفاظ نہیں ہیں، دوسری روایت میں موجود ہیں کہ لا تصلی، جب تک پانی نہیں ملتا تو نے نماز نہیں پڑھنی، جب پانی ملے گا غسل کرو گے پھر ہی نماز پڑھنی ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جناب عمر فاروق۔ اندازہ کیجئے بڑوں کو غلط فہمیاں لگ جاتی ہیں، غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں، بڑے بھول جاتے ہیں۔ فقال عمار بن یاسر لعمر بن خطاب، تو عمار بن یاسر نے جناب عمر بن خطاب سے کہا اما تذکر انا کنا فی سفر انا وانت، کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ بے شک ہم سفر میں تھے، میں بھی اور آپ بھی، یعنی کہ اور لوگ بھی تھے اور میں اور آپ بھی سفر میں تھے۔ فاما انت فلم تصلی، آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ یہاں پہ کچھ کلام یعنی کہ ذکر نہیں کی گئی، دیگر روایات سے وضاحت ہوتی ہے، یعنی کہ ہم ایک لشکر کے ساتھ تھے، سفر میں تھے، وہاں پہ غسل واجب ہو گیا میرے پہ، آپ پہ بھی، میں بھی حالت جنابت میں تھا، آپ بھی حالت جنابت میں تھے، تو آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكْتُ، جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں زمین پہ مٹی میں لوٹ پوٹ ہوا، یعنی کہ مٹی پہ میں نے لیٹ گیا، کبھی ادھر کبھی ادھر، یعنی کہ پورے جسم تک مٹی پہنچ جائے، یعنی کہ جیسے تیمم کرتے ہیں کس کا؟
ہاتھ کا اور پاؤں کا، گویا کہ عمار بن یاسر نے پورے جسم کا تیمم کر لیا، پورے جسم پہ مٹی لگا لی. جیسے جانور مٹی پہ لیٹتے ہیں، اوپر نیچے ہوتے ہیں، دائیں بائیں ہوتے ہیں اور پورے جسم کو مٹی لگا لیتے ہیں، ایسے ہی میں نے کیا. فصلیت، تو میں نے نماز پڑھ لی. اب دو صحابی ہیں، ایک جناب عمر فاروق، ایک عمار بن یاسر. جناب عمر فاروق نے یہ سوچ کر کے میں حالت جنابت میں ہوں، نماز نہیں ہوگی، نماز پڑھی نہیں. عمار بن یاسر نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ جیسے تیمم ہوتا ہے کس کے لیے؟ وضو کے لیے، ایسے ہی تیمم ہوگا کس کے لیے؟ غسل کے لیے. تو انہوں نے کیا کیا؟ پورے جسم کا تیمم کر لیا. کہتے ہیں میں نے نماز پڑھ لی. فذکرت ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے یہ بات ذکر کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا انما کان یکفیک ھکذا، تمہارے لیے صرف اتنا ہی کافی تھا. کیا؟ پھر آپ نے بتایا جو کافی تھا، پھر آپ نے کر کے بتایا. فضرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکفیہ الارض، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ہتھیلیاں زمین پہ ماری. کیا ماری؟ ہتھیلیاں، پورا ہاتھ نہیں، ہتھیلیاں یعنی کہ یہاں تک. تو آپ نے اپنی ہتھیلیاں زمین پہ ماری. ونفخ فیہما، اور ان میں پھونک ماری، کیونکہ مٹی زیادہ لگ جاتی ہے. تو یہ مقصد نہیں ہے کہ پوری مٹی جیسے پانی کی طرح چہرے پہ لگا لینا، مقصد نہیں ہے. ونفخ فیہما، آپ نے ان دونوں ہاتھوں میں پھونک ماری. ثم مسح بہما وجہہ وکفیہ، پھر آپ نے ان کے ساتھ مسح کیا. کس کا؟ ان دو ہاتھوں کے ساتھ مسح کیا اپنے چہرے کا، وکفیہ، اور اپنی دونوں ہتھیلیوں کا. تو اس حدیث سے کیا پتا چلا؟ ابھی آپ نے دیکھا تھوڑی دیر پہلے، میں بھول گیا کیا بتاتے ہوئے کہ وضو کے بعد جب اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھیں گے تو انگلی یعنی کہ بلند کرنی ہے کہ نہیں کرنی، یہ یہاں میں بھول گیا. اور یہاں پہ جناب عمر فاروق دیکھیے، ان کا اپنا واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا. دونوں اللہ کے رسول کے پاس آئے تھے، دونوں نے بتایا تھا کہ اللہ کے رسول ہمارے اوپر سفر میں غسل واجب ہو گیا تھا، اور عمر فاروق نے بتایا کہ میں نے تو نماز نہیں پڑھی جب تک غسل کرنے کا موقع نہیں ملا، اور عمار نے بتایا اللہ کے رسول میں نے یہ کام کیا. تو نبی علیہ السلام نے دونوں کے سامنے یہ بات کہی تھی عمار کو مخاطب کر کے کہ عمار تمہارے لیے اتنا کافی تھا کہ اپنی ہتھیلیوں کو زمین پہ مار لیتے، اور پھر آپ نے کر کے دکھایا اور پھونک ماری اور مسح کیا چہرے کا اور ہتھیلیوں کا. اس کے باوجود جناب عمر فاروق بھول گئے ہیں. عمار بن یاسر کو یاد رہا. جناب عمر فاروق اتنا بھولے کہ عمار بن یاسر کے یاد دلانے کے باوجود یاد نہیں آیا، بلکہ تھوڑا سا ناراض سے ہونے لگے عمار بن یاسر پہ. تو عمار بن یاسر نے کہا امیر المومنین، اگر آپ کہتے ہیں تو پھر میں یہ حدیث نہ بتایا کروں، خاموش ہو جاؤں؟ تو جناب عمر فاروق نے کہا نہیں، بتا دیا کرو. لیکن جناب عمر فاروق کو یاد نہیں آیا. اور یہی جناب عمر فاروق جب نبی علیہ السلام فوت ہوئے تو کیا کہا تھا کہ جو یہ کہے گا کہ اللہ کے رسول فوت ہو گئے ہیں میں اس کی گردن اتار دوں گا. اللہ کے رسول فوت نہیں ہوئے، موسیٰ علیہ السلام کی طرح اللہ سے ملنے کے لیے گئے ہیں، واپس آئیں گے، ان منافقوں کی گردنیں اتاریں گے جو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول فوت ہو گئے ہیں. پھر جناب عمر فاروق نے بتایا، ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی. جناب عمر فاروق ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا، جناب عمر فاروق کو بٹھانے کی کوشش کی، ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی. جناب عمر فاروق نہیں مانے. پھر جناب صدیق نے خطبہ دیا اور قرآن کی وہ آیتیں پڑھی جن میں اللہ کے رسول کے فوت ہونے کا تذکرہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تب جا کر جناب عمر فاروق کو یقین ہوا، قرآن سن کر مان گئے اور ایمان لے آئے اس بات پہ. اور بعد میں کہا کرتے تھے کہ جب صدیق رضی اللہ عنہ نے وہ آیتیں پڑھی مجھے لگا کہ شاید اسی وقت نازل ہو رہی ہیں، حالانکہ قرآن تو پہلے کے نازل ہو چکا تھا. جناب عمر فاروق بھول گئے. تو انسان بھول جاتا ہے، صحابہ کرام بھی بھول جاتے ہیں. معصوم کون ہوتے ہیں؟ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام. تو اس روایت سے یہ بھی پتا چلا کہ اگر غسل واجب ہو جائے تو پھر کیا کیا جائے گا. غسل واجب ہو جائے، پانی نہ ملے، یا غسل واجب ہو جائے اور پانی اتنا ٹھنڈا ہو کہ مرنے کا خطرہ ہو یا بیمار ہونے کا خطرہ ہو، جیسا کہ ٹھنڈے علاقوں میں ہوتا ہے، برف باری والے علاقوں میں ہوتا ہے،
گرم پانی بھی میسر نہیں ہے، گرم پانی کرنا بھی ممکن نہیں ہے آپ کے لیے، اور پانی اتنا ٹھنڈا ہے کہ آپ کے مرنے کا یا آپ کے بیمار ہونے کا خطرہ ہے، یا آپ پہلے سے بیمار ہیں، غسل واجب ہو جائے تو کیا کیا جائے گا؟ اس انداز سے تیمم کیا جائے گا۔ اور یہی حکم ہے کس کے لیے؟ ہماری اس بہن کے لیے جو غسل ہے، جو حیض سے فارغ ہوئی ہے، حیض سے فارغ ہو چکی ہے لیکن پانی گرم میسر نہیں ہے، اور پانی گرم کرنا ممکن بھی نہیں ہے، ٹھنڈا پانی اتنا ہے کہ مرنے کا خطرہ ہے، بیمار ہونے کا خطرہ ہے، تو کیا نمازیں نہیں پڑھے گی؟ عام طور پہ ہماری مائیں بہنیں نمازیں نہیں پڑھتی اس حالت میں، انتظار کرتی ہیں کس کا؟ کہ جب پانی گرم ہوگا پھر غسل کریں گی، کٹھی نمازیں پڑھ لیں گی۔ یہ درست نہیں ہے، نماز کو قضا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تیمم کی سہولت شریعت نے کیوں دی ہے؟ اسی لیے دی ہے کہ نماز کو وقت سے لیٹ نہیں کرنا۔ زور کی نماز ہے، زور کا وقت ختم ہو رہا ہے، پانی آپ کو نہیں مل سکا، لیکن آپ کو پتا ہے کہ عصر کے بعد مل جائے گا، نہیں، تیمم کریں اور زور کی نماز زور کے ٹائم پہ پڑھیں، قضا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہی صورتحال عصر کی نماز کی ہے۔ اور یہاں سے وہ اندازہ کریں میرے بھائی نماز کی شدت کا، اہمیت کا، جو بغیر کسی مجبوری کے نمازوں کو قضا کر دیتے ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پہ فجر کی نماز کب پڑھتے ہیں؟ سورج نکلنے کے بعد، جب آفس جانا ہوتا ہے، جب اسکول جانا ہوتا ہے، کالج جانا ہوتا ہے۔ اور زور کے بعد آئے اور سو گئے، عصر کی نماز کب پڑھی؟ مغرب کے ساتھ۔ یہ کیا ہے سب؟ شریعت میں نماز وقت پہ پڑھنا اتنا ضروری ہے کہ اگر آپ کے پاس پانی نہیں ہے، شریعت کہتی ہے تیمم کر لیں۔ غسل واجب ہے، پانی نہیں ہے، شریعت کیا کہتی ہے؟ آپ تیمم کر لیں، نماز کو ٹائم پہ پڑھیں، نماز کو قضا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور پھر یہ مسئلہ بتا دوں، یہ بھی پتا چلا کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے علاوہ دیگر اولیاء، صحابہ کرام، یہ سب لوگ جو ہیں اگرچہ شان کے لحاظ سے بہت آگے ہیں لیکن معصوم نہیں ہیں، بھول جاتے تھے، غلطی ہو جاتی تھی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے ہم ان کی توہین کریں، ان کی بےعزتی کریں۔ اب دیکھیں نا، جو صحابہ کرام سے بغض و دعوت رکھتا ہوگا وہ جناب عمر فاروق کی یہاں توہین میں واقع ہو سکتا ہے، ان کی گستاخی کا ارتکاب کر سکتا ہے کہ پہلے بھی غلطی کی اور اللہ کے رسول نے اصلاح کی، پھر بھول گئے۔ لیکن جس کے دل صحابہ کرام کے تعلق سے صاف ہوں گے، جس کے دل میں صحابہ کرام کی محبت ہوگی، وہ یہ مسئلہ بیان کرے گا، توہین کیے بغیر، گستاخی کیے بغیر، بلکہ واضح کرے گا کہ یہ معمولی باتیں ہیں ان کے کارناموں کے سامنے۔ انہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، جانیں دینے کے لیے تیار رہے، تلواریں چلائیں، اپنوں کے اوپر بھی، یعنی کہ اپنوں سے مراد یہ ہے کہ ان کافروں پہ جو رشتہ دار تھے، انہوں نے یہ پرواہ نہیں کی کہ میرا رشتہ دار ہے، انہوں نے اللہ کی راہ میں خون دیا، اللہ کی راہ میں انہوں نے مال دیا، اور مشکل سے مشکل حالات میں صبر کا، استقامت کا مظاہرہ کیا۔ ان کے کارنامے اتنے زیادہ ہیں کہ اس بھولنے کی اور ان غلطیوں کی ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب ہم منتقل ہو رہے ہیں الکتاب الثانی کی طرف۔ الکتاب الثانی الاذان و مواقیت الصلاۃ، اذان کے بارے میں یہ کتاب ہے، یعنی کہ ہمارا مقصد کون سا ہے؟ تیسرا، وہ کیا ہے؟ عبادات۔ اس میں پہلی کتاب کیا تھی؟ طہارت کی۔ دوسری کتاب کیا؟ اذان کے بارے میں اور نمازوں کے اوقات کے بارے میں۔ تو الاذان و مواقیت الصلاۃ، اذان اور نمازوں کے اوقات کے بارے میں۔ اذان کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ اعلان کرنا، اطلاع دینا۔ اور اذان سے مراد کیا ہے؟ وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ مخصوص کلمات اونچی آواز سے کہنا جو اذان سے پہلے کہے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ الفصل الاول، اس دوسری کتاب کی پہلی فصل، وہ کیا؟ الاذان، اذان کے بارے میں۔ اذان کے بارے میں جو پہلی فصل ہے اس میں اب کئی ابواب ہیں۔ تو پہلا باب کیا ہے؟ باب بدء الاذان و فضلہ، اذان کا آغاز اور اذان کی فضیلت۔ حدیث نمبر 335۔ حدیث نمبر 335 قاف، اس حدیث کے
بیان کرنے پہ، روایت کرنے پہ اتفاق ہے امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال، جناب عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کان المسلمون حین قدموا المدینہ یجتمعون فیتحینون الصلاۃ لیس ینادی لہا، کہ مسلمان جب مدینہ آئے، کہاں سے آئے؟ مکہ سے۔ کس موقع پہ؟ ہجرت کے موقع پہ۔ جب مسلمان مدینہ آئے، یجتمعون، تو وہ جمع ہوتے تھے، فیتحینون الصلاۃ، تو نماز کے وقت کا اندازہ کرتے تھے۔ کیسے جمع ہوتے؟ نماز کے وقت کے اندازے سے جمع ہوتے، ایک آ گیا، پھر دوسرا آ گیا، تیسرا آ گیا، اور اندازے سے پھر نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ لیس ینادی لہا، نماز کے لیے اذان نہیں دی جاتی تھی۔ فتکلموا یوما فی ذلک، تو انہوں نے ایک دن اس بارے میں گفتگو کی۔ کنہوں نے؟ صحابہ کرام نے میٹنگ کی اس بارے میں۔ فقال بعضهم، تو ان میں سے بعض نے کہا، کچھ نے کہا، اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، کہ ناقوس پکڑ لو عیسائیوں کے ناقوس کی طرح، ایک ناقوس کو اپنا لو جیسے عیسائیوں نے ناقوس کا سسٹم اپنایا ہوا ہے۔ ناقوس کس کو کہتے ہیں؟ ناقوس یہ لوہے کا گھنٹا یا لکڑی کا گھنٹا، لکڑی کا ہوگا، اس لکڑی پہ ایک لکڑی ماری جائے گی، یا لوہے کا ہوگا تو اس پہ لکڑی ماری جائے گی جس سے آواز پیدا ہوگی۔ آج کل جو گھنٹے ملتے ہیں وہ آپ کے ذہن میں آ چکے ہوں گے، بڑے بڑے گھنٹے جس کے اپنے اندر بھی ایک لوہا سا ہوتا ہے، جو لگتا ہے تو آواز پیدا ہوتی ہے۔ تو کہا اتخذوا ناقوسا، گھنٹا اپنا لو، مثل ناقوس النصارى، عیسائیوں کے گھنٹے کی طرح، ناقوس اپنا لو عیسائیوں کے ناقوس کی طرح۔ وقال بعضهم، اور ان میں سے کچھ نے کہا، بل بوقا مثل قرن الیہودی، بلکہ بوق اپنا لو، بگل اپنا لو، باجا، باجا اپنا لو، مثل قرن الیہود، یہودیوں کے نرسنگے کی طرح۔ جیسے یہودیوں کا نرسنگا ہوتا ہے، سینگ جس کو وہ بجاتے تھے، جس میں پھونکتے تھے تو آواز پیدا ہوتی تھی، اس کی طرح باجا اپنا لو۔ باجا آپ نے دیکھا ہوگا جو ان کے پاس ہوتا ہے، جو بینڈ بجاتے ہیں، ان کے پاس باجا ہوتا ہے، پولیس کے پاس بھی ہوتا ہے۔ تو کہنے لگے بلبوقن، بگل اپنا لو، باجا اپنا لو، مثل قرن الیہودی، یہودیوں کے نرسنگے کی طرح، یعنی کہ جیسے یہودی نرسنگا بجاتے ہیں جب انہوں نے نماز کی اطلاع دینا ہوتی ہے، تم لوگ بھی ایسا ہی کر لو۔ فقال عمر، تو عمر کہنے لگے، اولا تبعثون رجلا ینادی بالصلاۃ، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا بلال قم فنادی بالصلاۃ۔ تو جناب عمر فاروق نے کہا، کیا تم لوگ کسی آدمی کو نہیں بھیجو گے ینادی بالصلاۃ، جو نماز کا اعلان کر دے، جو نماز کی اطلاع کر دے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آخر میں اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ یا بلال، اے بلال، قم، اٹھو، کھڑے ہو جاؤ، فنادی بالصلاۃ، تو نماز کے لیے اذان دو، نماز کا اعلان کرو، نماز کی اطلاع دو۔ یہاں پہ ایک تو یہ پتا چل رہا ہے آپ کو اس حدیث سے بھی اور پچھلی احادیث سے بھی کہ دین اسلام کی تعلیمات آہستہ آہستہ نازل ہوئی ہیں، یکدم پورا دین نازل نہیں ہوا، اور اس میں بھی اللہ کی طرف سے کئی حکمتیں تھیں۔ پورے کا پورا دین یکدم نازل ہو جاتا تو کئی لوگوں کے لیے دین قبول کرنا مشکل ہو جاتا۔ تو آہستہ آہستہ دین کے احکام نازل ہوئے ہیں، اور اب جو مسلمان ہوگا وہ فوری طور پہ سب احکام پہ عمل کرنے کی کوشش کرے گا۔ دوسرے نمبر پہ یہ پتا چلا کہ اذان کے نماز کے کئی مراحل رہے ہیں۔ پہلے نمبر پہ لوگ اندازے سے نماز کے لیے جمع ہوتے تھے، کوئی پہلے آ گیا، کوئی بعد میں آ گیا، اور کوئی نماز سے رہ گیا۔ دوسرے نمبر پہ میٹنگ ہوئی، میٹنگ میں کسی نے کہا کہ عیسائیوں والا سسٹم ٹھیک ہے، ناقوس بجانے والا، اور کسی نے کہا یہودیوں والا سسٹم ٹھیک ہے، بگل بجانے والا۔
اور جناب عمر فاروق نے تجویز پیش کی کہ ایک آدمی اعلان کر دیا کرے، مثال کے طور پہ کہہ دیا کرے الصلاۃ جامعہ، کہ لوگوں نماز قائم ہونے والی ہے. تو یہ دوسرا مرحلہ ہو گیا. اس مرحلے میں کیا ہوتا تھا؟ نماز کے لیے اعلان ہوتا تھا. اور تیسرا مرحلہ پھر یہ ہے کہ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ کے صحابی ہیں، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ انہیں ایک آدمی اذان کے الفاظ سکھا رہا ہے. انہوں نے صبح آ کے نبی علیہ السلام کے خواب بتایا تو آپ نے کہا یہ خواب برحق خواب ہے، یہ سچا خواب ہے، درست خواب ہے، اور تم یہ الفاظ بلال کو سکھاؤ اور بلال کھڑے ہو کے اذان دے. تم یہ الفاظ آہستہ آواز میں بلال کو بتاتے جاؤ، اور بلال کی آواز چونکہ اونچی ہے وہ اونچی آواز سے اذان دیتے جائیں. تو اس حدیث میں یوں لگتا ہے کہ تینوں مرحلوں کا تذکرہ ہے. پہلا مرحلہ فیتحینون الصلاۃ، لوگ جمع ہوتے تھے، اندازے سے نماز پڑھتے تھے. دوسرا مرحلہ کی میٹنگ ہوئی اور جناب عمر فاروق نے تجویز پیش کی ایک آدمی اعلان کر دیا کرے. اور تیسرا مرحلہ بالکل آخر میں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا یا بلال، اے بلال قم، کھڑے ہو جاؤ، فنادی بالصلاۃ، اور نماز کے لیے اذان دو، نماز کا اعلان کر دو. تو یہ اعلان کیا تھا؟ اذان کے کلمات کہنا تھا. تو ایسے لگتا ہے کہ تینوں مرحلے ایک ہی حدیث میں آ گئے ہیں. کچھ علماء کرام کا خیال ہے کہ اس حدیث میں دو مرحلے آئے ہیں. پہلا مرحلہ کے اندازے سے نماز پڑھتے تھے، اور دوسرا مرحلہ کی میٹنگ ہوئی اور جناب عمر فاروق نے کہا کہ میری رائے یہ ہے، میری تجویز یہ کہ ایک آدمی اعلان کر دیا کرے، اور اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اے بلال تم یہ اعلان کر دیا کرو. گویا کہ پھر اس حدیث میں اذان کا تذکرہ بالکل نہیں ہے. اذان کا تذکرہ وہ کسی اور حدیث میں آئے گا. لیکن زیادہ علماء کرام اسی جانب گئے ہیں کہ اس حدیث میں اذان کے تینوں مرحلے آ گئے ہیں. واللہ تعالی اعلم. اور یہاں سے علماء کرام نے یہ مسئلہ بھی اخذ کیا ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کی مشابہت سے بچیں، ان کی وہ امور جو مذہبی ہیں وہ اپنانے سے دور رہیں. بلکہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی بھی قوم کی مشابہت کرے وہ انہی میں سے ہے. اس لیے اگر کوئی مسلمان وہ لباس پہنے جو عیسائیوں کے پادری پہنتے ہیں کیونکہ مذہبی لباس ہے تو وہ ان کی مشابہت کر رہا ہے، غلط ہوگا. ایسے ہی کوئی مسلمان وہ لباس پہنے جو ہندوؤں کے سادھو پہنتے ہیں وہ غلط ہو جائے گا کیونکہ ان کا مذہبی لباس ہے. تو کسی بھی قوم کی مشابہت اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور ایسے ہی ہمارے کئی مسلمان بھائی عید میلاد النبی مناتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ عید منانا، برتھ ڈے منانا، یہ بھی عیسائی مشابہت ہے عیسائیوں کی، جو عیسیٰ علیہ السلام کی یوم پیدائش کو منایا کرتے ہیں اور منایا کرتے تھے. تو یہ عید میلاد النبی منانا اس لحاظ سے بھی غلط ہے کہ اس میں عیسائیوں کی کیا ہے؟ مشابہت ہے. تو ایسے امور سے دور رہنا چاہیے جن امور میں کافروں کی مشابہت ہو. اس کے بعد حدیث نمبر 336 قاف. یہ حدیث بیان کرنے والے امام بخاری بھی ہیں، امام مسلم بھی ہیں. عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، جناب ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو یعلم الناس ما فی النداء والصف الاول، اگر لوگ جان لیں، کیا جان لیں؟ اگر لوگ جان لیں اس چیز کو جو اذان میں ہے، والصف الاول، اور جو پہلی صف میں ہے. کیا مطلب اس جملے کا؟ یعنی کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے اس ثواب کا، اس خیر کا، اس برکت کا جو اذان دینے کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہے اور جو پہلی صف میں نماز کے لیے کھڑے ہونے سے حاصل ہوتی ہے، تو پھر لوگ، ہر آدمی کوشش کرے کہ میں اذان دوں، ہر آدمی یہ کوشش کرے کہ میں پہلی صف میں کھڑا ہوں. پھر معاملہ قرآن اندازی تک پہنچ جائے گا، کیونکہ ایک ہی وقت میں کئی لوگ اذان دینے کے لیے مسجد میں پہنچ جائیں گے، اور پہلی صف میں کھڑے ہونے کے لیے ایک ہی وقت میں کئی لوگ پہنچ جائیں گے، اور پھر معاملہ قرآن اندازی تک پہنچ جائے گا. پھر بھی کوئی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. یعنی کہ معاملہ قرآن اندازی تک پہنچے تو توقع یہ ہے کہ لوگ کہیں چلو یار میں چھوڑو قرآن اندازی، اس کو اذان دینے دو.
اور پہلی صف کے معاملے میں لوگ کہیں چلو جی میں دوسری صف میں کھڑے ہو جاتا ہوں، قرآن اندازی رہنے دو، قرآن اندازی میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، اتنا بھی کیا تکلف کرنا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر لوگوں کو اذان دینے کا ثواب معلوم ہو جائے، پہلی صف میں نماز کے لیے کھڑے ہونے کا، جماعت جب ہو رہی ہو پہلی صف میں کھڑے ہونے کا ثواب معلوم ہو جائے تو کوئی بھی پیچھے نہ ہٹے، ہر آدمی کہے میں اذان دوں گا، ہر آدمی کہے میں پہلی صف میں کھڑا ہوں گا، معاملہ قرآن تک پہنچ جائے، پھر بھی کوئی پیچھے نہ ہٹے۔ اتنا ثواب ہے اذان دینے کا، اتنا ثواب ہے پہلی صف میں کھڑے ہونے کا۔ تو لو یعلم الناس، اگر لوگ جان لیں، ما اس چیز کو، فی الندائی جو اذان دینے میں ہے، والصف الاولی اور پہلی صف میں کھڑے ہونے میں ہے، ثم پھر لم یجدو وہ کوئی چارہ نہ پائیں، اذان دینے کا انہیں کوئی موقع نہ مل رہا ہو، پھر وہ کوئی چارہ نہ پائیں، الا یستحموا علیہ مگر یہ کہ وہ اس معاملے میں قرآن اندازی کریں، لستحموا تو وہ یقیناً قرآن اندازی کریں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ثواب اتنا زیادہ ہے پہلی صف میں کھڑے ہونے کا اور اذان دینے کا۔ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّحْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ اور اگر وہ جان لیں، کیا جان لیں؟ ما فی التحجیر، اگر وہ جان لیں اس ثواب کو، اس خیر کو، اس برکت کو، ما فی التحجیر جو ظہر کی نماز میں ہے، لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ یقیناً وہ اس نماز کے لیے جلدی کریں۔ تحجیر کے معنی دو ہو سکتے ہیں۔ نمبر ایک، تحجیر کا معنی ہوگا ظہر کی نماز پڑھنا، کیونکہ تحجیر کا لفظ حاجرہ سے ہے، اور حاجرہ کہتے ہیں دن کی شدید گرمی کو، اور دن کی شدید گرمی میں کون سی نماز پڑھی جاتی ہے؟ ظہر کی نماز۔ تو تحجیر کا مطلب ہوگا ظہر کی نماز پڑھنا۔ دوسرا تحجیر کا معنی ہو سکتا ہے جلدی کرنا، کسی بھی نماز کے لیے جلدی کرنا، چاہے وہ ظہر کی ہو، چاہے عصر کی ہو، چاہے مغرب کی ہو، پہلا معنی کیا تھا؟ ظہر کی نماز پڑھنا۔ دوسرا معنی کیا ہے؟ کسی بھی نماز کے لیے جلدی آنا۔ تو اب دیکھیں، وَلَوْ يَعْلَمُونَ اور اگر لوگ جان لیں، مَا فِي التَّحْجِيرِ اس ثواب کو جو ظہر کی نماز ادا کرنے میں ہے، تو لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ تو یقیناً وہ اس نماز کے لیے جلدی آئیں۔ دوسرا معنی، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے ما فی التحجیر جو ثواب ملے گا کسی بھی نماز کے لیے جلدی آنے میں، تو لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ تو یقیناً وہ اس نماز کے لیے جلدی آئیں اور ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کریں۔ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ اور اگر لوگ جان لیں اس ثواب کو جو عشاء کی نماز میں ہے، وَالصُّبْحِ اور جو صبح کی نماز ادا کرنے میں ہے، لَأَتَوْهُمَا تو یقیناً وہ ان دو نمازوں میں آئیں، وَلَوْ حَبْوًا اگرچہ انہیں گھسٹ کر آنا پڑے، یعنی کہ کھڑے ہو کر آنے کی طاقت نہیں ہے، چل کر آنے کی طاقت نہیں ہے۔ اب شریعت کی طرف سے ان کو رخصت ہے، گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں کیونکہ وہ چل کر آنے کی طاقت نہیں رکھتے، لیکن ثواب اتنا زیادہ ہے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کا، صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے وہ کہیں گے بھائی میں تو مسجد میں پڑھوں گا چاہے مجھے گھسٹ کر جانا پڑے۔ تو پھر ہم عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ کیوں نہیں پڑھتے؟ شاید ہمارا ایمان کمزور ہے۔ اگر ہمیں ہمارا ایمان ہو اس حدیث کے اوپر مضبوط ایمان کہ اللہ کے رسول نے اشارہ دے دیا، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے کہ ثواب اتنا زیادہ ہے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کا، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے تو وہ مسجد میں آئیں اگرچہ گھسٹ کر۔ اچھا، یہ جماعت کے ساتھ پڑھنے کا لفظ حدیث میں تو نہیں آیا، میں یہ ترجمے میں کہاں سے لے کر آ رہا ہوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول یہاں پہ یہ نہیں کہہ رہے کہ اگر لوگوں کو عشاء کی نماز پڑھنے کا ثواب معلوم ہو جائے، فجر کی نماز پڑھنے کا ثواب معلوم ہو جائے تو وہ پڑھیں، بلکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر لوگوں کو عشاء کی نماز میں جو ثواب ہے، فجر کی نماز میں جو ثواب ہے معلوم ہو جائے تو وہ آئیں، چاہے گھسٹ کر آنا پڑے، کہاں آئیں؟ مسجد میں آئیں۔ اگر گھر میں نماز پڑھنے پہ اتنا ثواب ملنے والا ہوتا تو آپ یہ نہ کہتے کہ وہ آئیں چاہے گھسٹ کر آنا پڑتے۔
چاہے گھسٹ کر آنا پڑے. تو یہاں پہ اب نبی علیہ السلام نے ایک تو اذان دینے کی فضیلت بیان کر دی، دوسرے نمبر پہ پہلی صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی شان اور مقام بیان کر دیا، تیسرے نمبر پہ کسی بھی نماز کے لیے جلدی آنے کے ثواب کی طرف اشارہ کر دیا، چوتھے نمبر پہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں اس کے ثواب کی طرف اشارہ کر دیا، اور پانچویں نمبر پہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں اس کے ثواب کی طرف بھی اشارہ کر دیا. تو بڑی عظیم حدیث ہے. اس حدیث کی بنا پہ ہمیں چاہیے کہ ہم اذان دینے کی کوشش کریں، اپنے بچوں میں اذان دینے کا شوق پیدا کریں، پہلی صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کی کوشش کریں، اور ہر نماز کے لیے جلدی مسجد میں پہنچیں، اذان سے پہلے وضو کر چکے ہوں اور مسجد میں جلدی آئیں، اور عشاء کی نماز اور فجر کی نماز بھی کوشش کریں کہ جماعت کے ساتھ ادا کریں، مسجد میں آ کر ادا کریں. کیا عورتوں کو بھی یہی ثواب ملے گا اگر وہ عشاء کی نماز اور صبح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں مسجد میں آ کر؟ اگر عورتیں گھر میں اور مسجد میں ایک جیسی نماز پڑھیں، ایک جیسی نماز، تو پھر ان کی نماز کہاں افضل ہے؟ گھر میں افضل ہے. لیکن اگر عورت یہ سمجھتی ہے کہ میں مسجد میں جا کے نماز پڑھوں تو لمبی نماز پڑھنے کا موقع ملتا ہے، نماز میں خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے، نماز میں توجہ رہتی ہے، گھر میں پڑھوں تو جلدی سے پڑھ لیتی ہوں، توجہ نہیں رہتی، بچوں کی طرف توجہ رہتی ہے اور دیگر امور کی طرف توجہ رہتی ہے، نماز ویسے نہیں پڑھی جاتی جیسے گھر میں پڑھوں، تو پھر ظاہر ہے کہ جہاں نماز دھیان سے پڑھی جائے، توجہ سے پڑھی جائے، لمبی پڑھی جائے تو اس کی شان زیادہ ہوگی. لیکن دونوں نمازیں اگر ایک جیسی ہوں تو پھر کون سی نماز عورت کی افضل ہے؟ جو گھر میں پڑھی جائے. تین سو 337 خا. اس حدیث کو بیان کرنے والے کون ہیں؟ امام بخاری. عن عبداللہ ابن عبد الرحمن ابن ابی صعصعۃ الانصاری. یہ جو میں حدیث نمبر کبھی انگلش میں بتا دیتا ہوں، یہ مجھے بتانے کا کوئی شوق نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ میں سے کئی لوگ ایسے ہوں گے جن کو اردو کی گنتی نہیں آتی، یعنی کہ پڑھے ہوئے ہیں، ظاہر ہے کہ جدید تعلیم انگلش اسکولوں میں، انگلش کالجوں میں، تو اردو کے گنتی اور ہندسے ان کے لیے مشکل ہوتی ہیں، اس لیے میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں. تو عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابو صعصع انصاری سے روایت ہے، جو انصاری بھی ہیں اور ثم المازنی، پھر مازنی ہیں. کیا مطلب؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہا جائے کہ میں انڈین ہوں اور پھر میں بہاری ہوں، تو یہ انصاری ہیں اور انصاریوں میں سے کون ہے؟ مازنی ہیں، یہ مطلب ہے. تو عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابو صعصع انصاری پھر مازنی، ان سے روایت ہے کہ ان ابا سعید الخدری قال لہو، کہ بے شک ابو سعید خدری نے قال کہا لہو ان سے، کن سے؟ عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابو صعصع سے. کیا کہا؟ کہ انی اراکا، یقیناً میں تمہیں دیکھتا ہوں، تمہیں خیال کرتا ہوں کہ تحب الغنم والبادیہ، کہ تم بکریوں سے بڑی محبت کرتے ہو، والبادیہ، اور صحرا سے، جنگل سے بڑی محبت رکھتے ہو، یعنی کہ تمہارا دل چاہتا ہے کہ بکریاں ہوں اور تم جنگل میں نکل جاؤ، صحرا میں نکل جاؤ. میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں اس چیز سے بڑی محبت ہے. فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ أَوْ بَادِيَتِكَ، تو جب تم ہو اپنی بکریوں میں یا اپنے صحرا میں، یعنی کہ جب تم اپنی بکریاں لے کر صحرا میں چلے جاؤ، جنگل میں چلے جاؤ، تو کیا کرنا ہے؟ فَأَذَّنْتَ بِالصَّلَاةِ، تو تم نماز کے لیے اذان دو. فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ، تو اذان کے ساتھ اپنی آواز کو بلند کرو، یعنی کہ اذان دو، اونچی آواز سے دو. غور کریں، بکریاں لے کے جنگل میں ہیں، صحرا میں، اکیلے ہیں،
پھر بھی اللہ کے رسول نے کیا سکھایا ہے، جو کہ ابو سعید خدری بیان کر رہے ہیں، اصل میں اللہ کے رسول کی حدیث ہے. تو کیا کرو، فَأَذَّنْتَ بِالصَّلَاةِ، نماز کے لیے اذان دو، نماز کی جب لوگوں کو اطلاع دو. فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ، تو اپنی آواز کو اذان کے لیے بلند کر لو، اذان کے ساتھ اپنی آواز کو بلند کر لو. کیوں جی، کس لیے؟ فَإِنَّهُ، کیونکہ لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء الا شهد له يوم القیامہ. یہ الفاظ ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کہ مؤذن کی آواز کی انتہا کو، مؤذن کی آواز کی انتہا کو نہیں سنتا کوئی جن اور نہ کوئی انسان اور نہ کوئی اور چیز، مگر وہ اس کے لیے روز قیامت گواہ بنے گی. آسان الفاظ میں اس حدیث کا مفہوم کیا ہوا کہ مؤذن کی آواز کا اختتام جہاں پہ ہو رہا ہے، جہاں پہ انتہا ہو رہی ہے، اس انتہا پہ مؤذن کی اذان کو سننے والا جو بھی جن ہے، جو بھی انسان ہے اور جو بھی چیز ہے، وہ روز قیامت اس کے لیے گواہ بنے گی. اس کا مطلب ہے جو اس کے قریب ہیں، جو اور زیادہ واضح انداز سے اس کی اذان سن رہے ہیں، وہ تو بدرجہ اولا گواہ بنیں گے. جو دور کے لوگ ہیں، جہاں اذان کی آواز مدھم جا رہی ہے، جہاں اذان کی آواز ہلکی ہے لیکن وہ سن رہے ہیں، ان کے کانوں میں بھی اذان کے کلمات پڑھ رہے ہیں، فرمایا وہ جن، وہ انسان، وہ درخت، وہ پتھر، ہر چیز، ہر مخلوق گواہ بنے گی اس آدمی کے حق میں، اور روز قیامت بتائیں گے کہ یا اللہ یہ اذانیں دیا کرتا تھا، یا اللہ یہ کہا کرتا تھا اللہ اکبر، تیری کبریائی کا اعلان کیا کرتا تھا، یا اللہ یہ کہا کرتا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، یہ تیری توحید کی گواہی دیا کرتا تھا، یا اللہ یہ تیرے نبی کی رسالت کی گواہی دیا کرتا تھا، یا اللہ حی علی الصلاۃ، یہ اذان کی دعوت دیا کرتا تھا، حی علی الفلاح، یا اللہ یہ آخرت کی کامیابی کی طرف بلایا کرتا تھا. تو یہ گواہی دیں گے. اتنی مخلوق جب گواہی دے گی تو پھر کیا ہوگا، پھر فیصلہ کیا آئے گا، آپ سوچ سکتے ہیں. قال ابو سعید کہتے ہیں، ابو سعید خدری کہتے ہیں، سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ الفاظ کس سے سنے ہیں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام سے سنے ہیں. تو اس سے کیا پتا چلا، اکیلا آدمی، اکیلے نماز پڑھنے والا بھی افضل یہی ہے کہ اذان دے اور پورے جوش سے دے، کیونکہ آپ نے لوگوں سے شباش نہیں لینی، جس سے شباش لینی ہے وہ آپ کی اذان سن رہا ہے. جوش سے اذان دیں تاکہ آپ کی اذان کی آواز دور دور کے جنوں کے کانوں میں پڑے، انسانوں کے کانوں میں پڑے، اور پتھر سنے، درخت سنے، پہاڑ سنے، دریا سنے، پانی سنے، اور روز قیامت آپ کے حق میں گواہی دے. دیکھتے جائیے مؤذن کا کیا مقام ہے. اور ہم لوگ مؤذن کو حقیر جانتے ہیں. مسجد کے مؤذن، وہ بیچارہ خادم بھی ہوتا ہے، مسجد کی صفائی کرتا ہے، وہ تو اللہ کے بہت قریب ہے، اذانیں بھی دیتا ہے، 5 وقت کی نمازیں بھی امام کے پیچھے کھڑے ہو کے پڑھتا ہے، اس کی نماز قضا بھی نہیں ہوتی، اور مسجد میں رہتا ہے، گناہوں سے بچا ہوا ہے، اور پھر اس کی آواز کہاں کہاں تک پہنچ رہی ہے. اللہ اکبر، کتنا عظیم ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں. لیکن ہماری نگاہوں میں حقیر ترین ہے. کوئی مؤذن پیغام لے کر آ جائے ہمارے گھر میں ہماری بیٹی کے نکاح کے لیے، ہم اسے پاس نہیں کریں گے، ریجیکٹ کر دیں گے. پاس کس کو کریں گے؟ اسکول کالج کے لڑکے کو. ہاں، اسکول کالج کا لڑکا اگر وہ بھی دین والا ہے، توحید والا ہے، تو کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے کہ ایک وہ بچہ ہے جس کے پاس دین بھی ہے، دنیا بھی ہے. لیکن ایک طرف ہے مؤذن اور ایک طرف ہے وہ طالب علم جو داڑھی مونتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، کلمہ پڑھنا نہیں آتا، تلاوت نہیں آتی، اس کو معلوم نہیں ہے کعبہ کدھر ہے، مکہ کدھر ہے، مسجد کدھر ہے. اب بتائیں آپ حصہ کس کو دیں گے؟ یہ میں کہنا چاہتا ہوں. تو ان لوگوں کو حقیر نہ جانیں، مؤذن کو حقیر نہ جانیں. مسجد کے امام صاحب کی عزت کریں، ان کا احترام کیا کریں، وقتاً فوقتاً ان کی خدمت کیا کریں، ان کو گھر میں کھانا کھلائیں، کوئی نہ کوئی ہدیہ دے دیا کریں. اور ان سے محبت کس کے لیے کرنی ہے؟ پھر اللہ کے لیے. یہ میرے الفاظ انتہائی اہم ہیں. محبت کرنی ہے اللہ کے لیے. پھر کیا مطلب ہے کہ کبھی اختلاف ہو جائے، آپ کی کوئی بات وہ نہ مانیں، اب آپ نے اتنی دعوتیں کھلائی ہیں، اتنے تحفے دے رکھے ہیں،
وہ آپ کی کسی بات کو قبول نہیں کرتے تو کبھی بھی احسان نہ جتائیں ورنہ ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ آپ مؤذن سے، امام سے، خطیب صاحب سے، مسجد کے خادم سے محبت کس کی خاطر کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی خاطر۔ تو کبھی وہ آپ کی بات نہیں مانتا تو اسے کچھ نہ کہیں، اللہ سے کہیں کہ یا اللہ دیکھ، تیری خاطر میں اسے اتنی محبت کرتا ہوں، یہ میری بات نہیں مان رہا، یا اللہ میں صبر کرتا ہوں، ثواب اس کا بھی تجھ سے لوں گا، جو تحفے دیے تھے، جو کھانے کھلائے تھے، ان کا ثواب بھی تجھ سے لوں گا، یا اللہ آج اس نے مجھے تکلیف دی ہے، میں صبر کر رہا ہوں، اس کا ثواب بھی تجھ سے لوں گا۔ تو بہرحال اس حدیث سے اذان کی فضیلت اور اس بات کی اہمیت واضح ہوئی کہ اذان فل اونچی آواز سے دیں، زور لگا کر دیں، لوگوں سے نہ شرمائیں، الا یہ کہ کوئی مسئلہ پیدا ہو رہا ہے، پولیس کی طرف سے کوئی مسئلہ ہے، آپ کے محلے کے کچھ چند بدماش ہیں ان کی طرف سے کوئی مسئلہ ہے، غیر مسلم آپ کے محلے میں رہتے ہیں وہ مسئلہ پیدا کر رہے ہیں، تو پھر آپ اپنی احتیاط کریں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی خطرہ نہیں ہے تو جہاں پہ ہیں مکمل اونچی آواز سے اذان دیں۔ باب نمبر 2، باب اجابت المؤذن، مؤذن کی اذان کا جواب دینا۔ حدیث نمبر 338 امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو لے کر آئے ہیں۔ عن عمر بن الخطاب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب عمر بن خطاب سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اذا قال المؤذن، جب مؤذن کہے، کیا کہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، فقال احدکم، تو تم میں سے کوئی کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی کہ مؤذن نے کہا اللہ 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 اکبر اللہ اکبر، اور آپ بھی کیا کہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مؤذن نے کہا اللہ اکبر، یعنی کہ اللہ ہر چیز سے بڑا ہے، اللہ کی کبریائی کا اعلان کر دیا، اللہ سپر پاور ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی سپر پاور نہیں۔ اور آپ نے بھی کہہ دیا کہ مؤذن تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں بھی کہتا ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ثم قال، پھر وہ کہے، کون؟ مؤذن، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جو کسی بھی عبادت کا حقدار ہو، نہ کوئی قبر والا، نہ کوئی ولی، نہ کوئی نبی، نہ کوئی جن، نہ کوئی فرشتہ۔ قال، تو یہ بھی کہے، کون؟ جواب دینے والا، کیا کہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ مؤذن نے بھی توحید کا اعلان کر دیا اور شرک سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا، آپ نے بھی توحید کا اعلان کر دیا اور شرک سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا۔ اذان باقاعدہ ایک پوری دعوت ہے، پورا دین ہے، اس میں عقیدہ بھی ہے، رسالت بھی ہے، نماز بھی ہے، بہت کچھ ہے اس میں۔ ثم قال، پھر اس نے کہا، کس نے؟ مؤذن نے، اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد اللہ کے رسول ہیں، یعنی کہ میں آپ کو رسول مانتا ہوں، آپ کا ہر حکم مانوں گا، جس چیز سے آپ نے روک دیا اس سے دور رہوں گا۔ آپ نے کہا نماز پڑھو، میں پڑھوں گا، آپ نے کہا روزے رکھو، میں رکھوں گا، آپ نے کہا حج کرو، میں کروں گا، آپ نے کہا سود نہیں لینا، میں نہیں لوں گا، آپ نے کہا زنا نہیں کرنا، میں نہیں کروں گا، آپ نے کہا کہ یتیموں کا مال نہیں کھانا، میں نہیں کھاؤں گا، سارے آپ کے آرڈر مانوں گا۔ رسول مان لیا نا، آپ کا ہر آرڈر مانوں گا، جس چیز سے روکا ہے رک جاؤں گا، اور جو آپ نے باتیں بتائی ہیں ایک ایک بات پہ یقین رکھوں گا، ایمان لاؤں گا، کسی بات کا منکر نہیں بنوں گا۔ یہ ہے رسول ماننا۔ تو وہ بھی آگے سے کیا کہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ثم قال، پھر مؤذن کہے حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے آؤ۔ قال، تو آپ تم میں سے کوئی آگے سے کیا کہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ کسی برائی سے بچنا ممکن نہیں ہے، لا حول، کسی برائی اور گناہ سے بچنا ممکن نہیں ہے، ولا قوت، اور کوئی بھی نیکی کرنے کی طاقت نہیں ہے، کسی بھی نیکی کی توفیق ممکن نہیں ہے، الا باللہ، مگر اللہ کے ذریعے۔ لا حول، گناہ سے بچنا ممکن نہیں، ولا قوت، نیکی کرنا ممکن نہیں، الا باللہ، مگر اللہ کی توفیق سے۔ ثم قال، یعنی کہ مؤذن نے کہا حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے آؤ، اور آگے سے یہ کیا کہہ رہا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو اس یہاں پہ کہنے کا مقصد کیا ہے؟
یہ الفاظ کہنے والے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ ہے جو نیک نیت ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے بالکل میں آ رہا ہوں اور اللہ کی توفیق سے آؤں گا، میرا کوئی کمال نہیں ہوگا، آ بھی رہا ہوں اور کس کی توفیق سے آؤں گا؟ اللہ کی توفیق سے. اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو اپنے آپ پہ ظلم کرنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں جی تقدیر میں لکھا ہوگا تو آ جاؤں گا، اللہ ہی لانے والا ہے نا جی، اللہ مجھے لے گیا تو چلا جاؤں گا ورنہ میں یہاں پہ بیٹھا ہوں. یہ وہ ہے جس کی نیت خراب ہے. تو اس کے کہنے کا مطلب اور ہے اور پہلے آدمی کے یہی الفاظ ادا کرنے کا مطلب اور ہے. ثم قال، پھر مؤذن کہتا ہے حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ. دکاندار کہتا ہے میں دکان بند کروں گا تو نقصان ہو جائے گا، مؤذن کہتا ہے نہیں، دکان بند کر کے نماز پڑھو، تمہیں کامیابی ملے گی، ترقی ملے گی. بڑے بڑے ضروری کاموں میں لگے ہوئے لوگ سمجھتے ہیں کہ اذان ہوئی ہے میں جاؤں گا، میرا آدھا گھنٹہ ضائع ہو جائے گا، میرا نقصان ہوگا. آن لائن میں کاروبار کر رہا ہوں، نقصان ہوگا. آن لائن میں کلاس لے رہا ہوں، ٹیوشن پڑھا رہا ہوں، میرا نقصان ہوگا. مؤذن کہتا ہے نہیں، حی علی الفلاح، نقصان نہیں، کامیابی ملے گی، دنیا کی بھی آخرت کی بھی. قال، تو آگے سے یہ سننے والا کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ میں اس کے جواب میں بھی یہی کہتا ہوں کہ گناہ سے بچنا ممکن نہیں، نیکی کرنا ممکن نہیں الا باللہ، مگر اللہ کی توفیق سے. بالکل میں اس کامیابی کے لیے آ رہا ہوں، میں ابھی اٹھ کے آ رہا ہوں، لیکن اس میں میرا کمال نہیں، کمال کس کا ہوگا؟ اللہ کا. ثم قال، پھر مؤذن کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ ہر چیز سے بڑا ہے، اللہ ہر چیز سے بڑا ہے. تو یہ بھی کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ ہر چیز سے بڑا ہے، اللہ ہر چیز سے بڑا ہے. ثم قال، پھر مؤذن کہے لا الہ الا اللہ، میرے رب کو توحید کتنی پسند ہے. آج میں توحید کی بات کرتا ہوں تو میرے اپنے لوگ تنگ آ جاتے ہیں جو توحید کے اوپر ہیں، جو شرک نہیں کرتے. کیوں یار، کیا ہر وقت توحید توحید، تو ہم تو پہلے ہی توحید پہ ہیں. نہیں میرے بھائی، توحید کا درس دینے والے بھی سن لیں، توحید کا درس سننے والے بھی سن لیں. اللہ تعالیٰ کو توحید پسند ہے، بار بار توحید کا اعلان کریں، بار بار توحید کے بارے میں گفتگو کریں، بار بار شرک کے خلاف گفتگو کریں، آسمان والا راضی ہوتا ہے. تو دیکھیں ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا اشہدو ان لا الہ الا اللہ، آخر میں پھر کیا آ گیا؟ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. تو اب آپ بھی کیا کہیں؟ لا الہ الا اللہ من قلبہ، اپنے دل سے. من قلبہ کا تعلق کس سے ہے؟ من قلبی کا تعلق ہے کالا سے. کالا کون سا؟ وہ جو ہر جگہ کالا آیا ہے، یعنی کہ جو کالا آیا نا جواب دینے والے کے بارے میں آیا، کالا کالا کالا، یعنی کہ مؤذن کہے تو آگے سے یہ کہے، مؤذن کہے تو آگے سے یہ یوں جواب دے. یہ جو کالا بار بار آ رہا ہے نا، ہر کالا کے ساتھ من قلبہ کا تعلق ہے کہ یہ الفاظ اپنے دل سے ادا کرے. توحید کا اعتراف بھی دل سے، رسالت کا اعتراف بھی دل سے، لا حول ولا قوت الا باللہ بھی دل سے، سب کچھ دل سے کہے گا تو کیا ہوگا؟ داخل الجنہ، ایسا آدمی کہاں داخل ہوگا؟ جنت میں. شروع میں لفظ آیا تھا نا اذا قال المؤذن، جب مؤذن یہ کہے تو جواب دینے والا یہ جواب دے. آخر میں نتیجہ کیا آیا؟ تو اس انداز سے اذان کا جواب دینے والا کہاں جائے گا؟ جنت میں داخل ہوگا. اب سوال پیدا ہوتا ہے اذان کا جواب دینے سے جنت میں داخل ہو جائے گا؟ جی، کیونکہ یہ سچا جواب دینے والا، یہ جھوٹا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ دل کو جانتے، اسی لیے کہا کہ دل سے جو یہ کہے، جو دل سے توحید کا اعتراف کرے، دل سے شرک سے بیزاری کا اعلان کرے اور دل سے آپ کی رسالت کا اعلان کرے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ہر معاملے میں اطاعت کرے گا اور پھر نماز پڑھنے بھی آ رہا ہے اور ہر چیز کو اللہ کی طرف منسوب کر رہا ہے. یہ بھی کہتا ہے کہ اس میں میرا کمال نہیں ہے، اللہ کا فضل ہے، تو ایسا آدمی پھر جنت میں داخل ہوگا. دیکھ لیں اذان کتنی عظیم شے ہے، کتنی عظیم دعوت ہے، کتنا عظیم عقیدہ ہے، دین اسلام ہے پورا اذان. اس کے بعد باب نمبر 3، باب الدعاء عند النداء. ہاں ایک چیز میں بتانا چاہ رہا تھا معذرت کے ساتھ، پھر پیچھے آپ کو لے کر جاؤں گا اسی حدیث میں. کہ اذان کا آغاز کہاں سے ہوا ہے؟ اللہ اکبر سے. اس سے پہلے بسم اللہ نہیں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں ہے، الحمدللہ نہیں ہے، اس سے پہلے درود نہیں ہے.
تو اذان کا آغاز اللہ اکبر سے کرنا ہے. اذان سے پہلے، ہر اذان سے پہلے مسلسل درود پڑھنا یہ دین میں اضافہ ہے. تو اذان شروع ہوگی اللہ اکبر سے، ختم ہوگی لا الہ الا اللہ پہ. اور اس اذان میں یہ بھی نہیں آیا کہ جناب علی اللہ کے ولی ہیں اور اللہ کے رسول کے وصی ہیں، یہ الفاظ بھی اس اذان میں نہیں ہیں. یہ ہے حقیقی اذان جو نبی علیہ السلام نے سکھائی ہے. تو اب باب نمبر 3، باب الدعاء عند النداء، اذان کے وقت دعا پڑھنا، یعنی کہ جب اذان مکمل ہو جائے تب دعا پڑھنا. حدیث نمبر 339 خا. اس حدیث کو لانے والے کون ہیں؟ امام بخاری. عن جابر بن عبداللہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال حین یسمع النداء، جو کہے اس وقت جب وہ اذان سنے. جو آدمی کہے، کیا کہے وہ آگے آ رہا ہے، لیکن کب کہے؟ جب وہ اذان سنے. جو آدمی اس وقت کہے جب اذان سنے، کیا کہے؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعث مقام محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتی یوم القیامہ. کیا کہے جی؟ یہ کہے اللہم، اے اللہ. کس کو مخاطب کر رہا ہے؟ اللہ کو. اللہم، اے اللہ، رب هذه الدعوة التامة، اس کامل دعوت کے رب. کون سی کامل دعوت؟ اذان. میں نے ابھی بتایا نا کہ اذان مکمل دعوت ہے، توحید کی دعوت، رسالت کی دعوت، نماز کی دعوت، کامیابی کی دعوت. اے اللہ اس کامل دعوت کے رب. والصلاة القائمہ، اور قائم رہنے والی نماز کے رب. کیا مطلب قائم رہنے والی نماز؟ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. ایک یہ کہ یہ نماز جو شروع سے ہے اور آج تک ہے، کبھی کینسل نہیں ہوئی. ہر نبی کو یہ عبادت ملی ہے، کون سی؟ نماز کی. قائم و دائم ہے، یہ عبادت کینسل نہیں ہوئی. اور دوسرا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ یہ اس نماز کے رب جو ابھی ہم پڑھنے والے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد پڑھیں گے. تو اے اللہ اس کامل دعوت کے رب اور قائم ہونے والی نماز کے رب. آتی محمد الوسیلہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دے؟ وسیلہ دے. کون دعا کر رہا ہے؟ امتی. کس کے لیے؟ اپنے نبی کے لیے. کس سے؟ اللہ سے. یہاں ہم آپ کے لیے وسیلہ مانگ رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنے لیے دعا کر رہے ہوں، اللہ تعالیٰ کو نبی علیہ السلام کے وسیلے کا واسطہ دے رہے ہوں. نہیں، ہم اپنے نبی کے لیے دعا کرنے لگے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ ہمارے نبی کو وسیلہ دینا. یہ وسیلہ کیا ہے؟ یہ جنت میں ایک مقام کا نام ہے جس کا تذکرہ اگلی حدیث میں آ رہا ہے، حدیث نمبر 340 میں. تو اس لیے میں زیادہ وضاحت نہیں کرتا کیونکہ اس کا ابھی تذکرہ آنے لگا ہے. تو ہمارے نبی کو کیا دینا؟ وسیلہ دینا. مقام وسیلہ جنت میں ہوگا. والفضیلہ، اور اے اللہ ہمارے نبی کو کیا دینا؟ فضیلت دینا، یعنی کہ ساری مخلوقات سے بڑھ کر فضیلت اور برتری دینا. وبعثوا، اور آپ کو فائز کرنا، آپ کو پہنچانا. یہ بھی دعا ہے. کہاں پہ پہنچانا؟ کہاں پہ فائز کرنا؟ مقام محمود پہ. وہ مقام محمود جس کا تو نے آپ سے وعدہ کر رکھا ہے. اللہ نے کیا کہا ہے سورہ بنی اسرائیل میں؟ عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودا، کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پہ فائز کرے گا. آپ کا رب آپ کو مقام محمود پہ کھڑا کرے گا. تو ہم اذان کے بعد دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے نبی کو ایک تو جنت والا مقام وسیلہ دینا، نمبر 2 فضیلت دینا، نمبر 3 ہمارے نبی کو مقام محمود پہ فائز کرنا. یا اللہ وہی مقام محمود جس کا تو نے آپ سے وعدہ کیا ہے. مقام محمود کی وضاحت پہلے بھی ہو چکی ہے. مقام محمود یعنی کہ وہ مقام محمود ہے جس کی کیا کی جائے؟ تعریف کی جائے. یعنی کہ وہ مقام جہاں پہ نبی علیہ السلام فائد ہوں گے تو آپ کی سب لوگ تعریفیں کریں گے، پہلے بھی بعد کے لوگ بھی. یعنی کہ شفاعت عظمیٰ، بڑی شفاعت، جب سب لوگ میدان حشر میں ہوں گے، پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے اور سورج بہت قریب ہوگا، ناقابل برداشت صورتحال ہو جائے گی. ہر نبی سے شفاعت کے لیے رابطہ کریں گے اور نبی شفاعت کرنے سے مدد کر لیں گے. پھر ہمارے نبی شفاعت کریں گے تو حساب کتاب شروع ہوگا. تو آپ کی اس شفاعت کا فائدہ سب کو ہوگا، اس لیے اس کو کہتے ہیں بڑی شفاعت، شفاعت عظمیٰ. اور یہ مقام محمود ہے. اس موقع پہ آپ فوراً شفاعت نہیں کریں گے،
آپ اللہ کے عرش کے نیچے آ کے کیا کریں گے؟ سجدہ کریں گے، طویل ترین سجدہ، 7 دنوں 7 راتوں کے برابر۔ اس سجدے میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے گن گائیں گے، اللہ کی تعریفیں کریں گے، اور تعریف میں وہ الفاظ کہیں گے آپ کہتے ہیں مجھے اب نہیں آتے، تب اللہ سکھائے گا۔ تو یہ اس لحاظ سے بھی مقام محمود ہے کہ آپ اس مقام پہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے، اور اس لحاظ سے بھی مقام محمود ہے کہ لوگ آپ کی تعریف کریں گے کہ آپ نے شفاعت کر کے بڑا اچھا کیا۔ تو دعا کیا کی جا رہی ہے کہ ہمارے نبی کو اے اللہ مقام محمود پہ فیض فرما جس کا تو نے آپ سے وعدہ کیا ہے۔ تو جو یہ الفاظ کہے حلت لہو شفاعتی، اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو گئی، مجھے اس کی شفاعت کی اجازت مل جائے گی قیامت کے دن، اب میں اس کی شفاعت کروں گا۔ تو اللہ کے رسول کی شفاعت پھر کیسے ملتی ہے؟ عمل کرنے سے۔ یہ نہیں کہ آپ کی قبر کے پاس کھڑے ہو کے کہا جائے اللہ کے رسول ہماری شفاعت کرنا، یہ تو اللہ کے رسول سے مانگنا ہے۔ اللہ کے رسول سے کہنا فوت ہونے کے بعد کہ اللہ کے رسول ہماری شفاعت کیجیے گا، یہ آپ سے دعا ہے، اور دعا عبادت ہے۔ جب اللہ کے رسول سے آپ یہ دعا کرتے ہیں تو عبادت میں شرک ہو گیا اور آپ شرک میں داخل ہو گئے۔ اس کی بجائے آپ وہ اعمال سر انجام دیں جن اعمال کے بارے میں اللہ کے رسول نے بتایا ہے کہ جو یہ اعمال سر انجام دے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ یہ دیکھیے، اذان سنیں، اذان کے کلمات کا جواب دیں، اذان کے بعد یہ دعا پڑھیں، اور یہ دعا کس کے لیے ہے؟ اللہ کے رسول کے لیے ہے۔ توجہ کیجیے گا، اللہ کے رسول کے لیے دعا کرنی ہے، اللہ کے رسول سے دعا نہیں کرنی، اللہ کے رسول کے لیے دعا کرنی ہے۔ اور جو یہ دعا کرے گا اس کے لیے روز قیامت شفاعت کیا ہو جائے گی؟ حلال ہو جائے گی، اللہ کے رسول اس کی شفاعت کریں گے۔ وضاحتیں تو اس میں کافی رہتی ہیں، وقت کم ہے، کچھ وضاحتیں آئندہ حدیث میں۔ حدیث نمبر 340 میم، اس حدیث کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام مسلم۔ عن عبداللہ بن عمرو بن العاص، جناب عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا کہ آپ فرما رہے تھے، اذا سمعتم، جب تم سنو، المؤذن، اذان دینے والے کو، فقولوا، پس تم کہو، مثل ما یقول، جیسے وہ کہتا ہے، جس طرح کے الفاظ وہ کہتا ہے ویسے الفاظ تم کہو۔ اور اس کی وضاحت آ چکی ہے کس حدیث میں؟ حدیث نمبر 338 میں، 338 میں، کہ جب وہ کہے اللہ اکبر آپ بھی کہیں اللہ اکبر، لیکن جب وہ حی علی الصلاۃ کہے تب آپ نے کیا کہنا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا ہے۔ یہ فرق ہے۔ ایسے جب وہ حی علی الصلاۃ کہے، حی علی الفلاح، ان دونوں کی باری لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا ہے۔ باقی جو بھی الفاظ مؤذن ادا کرے وہی آپ کہیں گے۔ یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ جب تم مؤذن کو سنو، یعنی کہ مؤذن اذان دینے والے کی اذان کو سنو، فقولوا، پس تم کہو، مثل ما یقول، جیسے وہ کہتا ہے۔ اچھا غور کیجئے، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اذان کے بعد آئے تو کیا کرو؟ جیسے الفاظ وہ کہتا ہے ویسے تم کہو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اذان کی آواز سن کر ٹی وی بند کر دیتے ہیں۔ میری مائیں بہنیں جلدی سے سر پہ کیا لے لیتی ہیں؟ دوپٹہ۔ اذان کا جواب نہیں دینا، مؤذن کی بات مان کے نماز نہیں پڑھنی، تو یہ زہری یہ چیزیں، ان کا کیا فائدہ؟ شریعت نے بالکل نہیں کہا کہ آپ جناب والا ٹی وی بند کر دیں اور اذان کا جواب نہ دیں، اور اذان سن کر پردہ کرنا یہ بھی کہیں نہیں آیا۔ پردہ کیجئے اپنے دیور سے، پردہ کیجئے اپنے بہنوئی سے، پردہ کیجئے اپنی خالہ کے بیٹے سے، ماموں کے بیٹے سے، پھپھو کے بیٹے سے، یہ سب آپ کے غیر ہیں، ان سے پردہ کیجئے۔ اذان ہو رہی ہو تب بھی، اذان نہ ہو رہی ہو تب بھی، اذان سے پردہ کیوں؟ اگر آپ کے گھر میں صرف آپ کا شوہر ہے، آپ کا باپ ہے، آپ کے بیٹے ہیں، غیر مرد نہیں ہے، اذان آرام سے سنیے، اذان کے کلمات کا جواب دیجئے۔ سر ڈھانکنا ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ عقیدہ بنا لینا کہ جناب جب اذان ہوگی میں سر ڈھانکوں گی، اس عقیدے میں بھی مسئلہ ہے۔ یہ کدھر سے آیا مسئلہ؟ کہاں سے لے کر آئی ہیں آپ اس مسئلے کو؟ جب سر ڈھانکنے کی باری آتی ہے تب ڈھانکتی نہیں ہے، اور جب شریعت نے نہیں کہا تب ڈھانکتی ہیں۔ تو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں جب اذان دینے والے کے اذان کو سنو تو ویسے الفاظ کہو جیسے الفاظ وہ کہتا ہے۔ ثم صلوا علیہ، پھر میرے اوپر کب پڑھو؟ اذان کے بعد۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا اذان سے پہلے۔ ہم ہر معاملے میں الٹ چل پڑے ہیں۔ شریعت کہتی ہے مرد اپنے ٹخنے ننگے رکھیں، شلوار اوپر ہو۔ مردوں کی شلوار کہاں ہوتی ہے؟ پاؤں ڈھکے ہوتے ہیں، بلکہ نیچے زمین پہ لگ رہی ہوتی ہے،
اور عورتوں سے کہا گیا اپنے آپ کو چھپا کر رکھیں، یعنی کہ ان کے پاؤں بھی ڈھکے ہونے چاہیے، اور ان کی شلوار کہاں پہنچی ہوتی ہے؟ آدھی پنڈلی تک، اور پیٹ کا کچھ حصہ بھی نظر آ رہا ہے، یہ سینہ بھی نظر آ رہا ہے، اور ہاف بازو ہے. یہ کیا ہے؟ آج کورونا نے میری بہنوں کو ماسک پہنا دیے ہیں. اب کوئی نہیں کہتی سانس گڑتا ہے، مشکل میں ہیں. اب سب نے اتنا پردہ کر لیا ہے، جب شریعت کہتی ہے تب سانس گڑتا ہے. تو اللہ کے رسول کیا کہا؟ ثم صلوا علیہ، پھر میرے اوپر درود پڑھو. تو اذان کے بعد درود پڑھنا ہے. فإنه من صلى علیہ صلاة صلی اللہ علیہ بها عشرا، درود پڑھنے کا ثواب آپ بتا رہے ہیں، کیونکہ جو میرے اوپر ایک بار درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پہ اس کی وجہ سے، ایک دفعہ درود پڑھنے کی وجہ سے 10 مرتبہ صلات کریں گے. اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ کیا کریں گے؟ صلات کریں گے اس پہ. اللہ کی صلات کریں تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی صلات کیا ہے؟ کچھ علماء کرام کہتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ اللہ 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے. اور صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کا ذکر خیر کن میں کریں گے؟ فرشتوں میں کریں گے. اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کریں گے، اللہ اس کی شان بلند کریں گے، اللہ اس کا مقام بلند کریں گے. تو یہ شان اور مقام بلند ہونے والا جو ترجمہ ہے یہ زیادہ بہتر ہے. تو یہ ایک دفعہ آپ پہ درود پڑھا جائے تو 10 مرتبہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ صلات کرتے ہیں. اور اللہ کے صلات کرنے کا مطلب یہ ہے، میں صلات کرتا ہوں اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ ہمارے نبی پہ تو صلات کر. تو میرا صلات کرنا کیا؟ اللہ سے اپنے نبی کے لیے دعا کرنا کہ یا اللہ میرے نبی پہ صلات کر، یعنی کہ آپ کی شان میں اضافہ فرما، آپ کے مقام میں اضافہ فرما، آپ کے درجات میں اضافہ فرما، اور آپ کا ذکر خیر ان فرشتوں میں فرما جو تیرے پاس ہیں، تیرے مقرب ہیں. اور اللہ صلات کیا کرتا ہے؟ اللہ صلات کرتا کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کسی سے دعا کرتا ہے، اللہ نے کس سے دعا کرنی ہے. اللہ صلات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پھر آپ کی شان کو بڑھاتا ہے، آپ کے مقام میں اضافہ کرتا ہے، آپ کے درجات بلند کرتا ہے. ثم صلی اللہ علیہ الوسیلہ، پہلے اذان کا جواب دینا ہے، پھر درود پڑھنا ہے، پھر تیسرے نمبر پہ کیا کہا؟ پھر اللہ سے سوال کرو میرے لیے کس چیز کا؟ وسیلے کا. اللہ کے رسول ہمیں کہہ رہے ہیں کہ تم میرے لیے دعا کرنا کہ اللہ مجھے مقام وسیلہ دے. اور لوگ کہتے ہیں لو جی وسیلہ ثابت ہو گیا. بھائی یہ تو اس کے الٹ معاملہ ہے. یہاں پہ تو یہ ہے کہ ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمارے نبی کو وسیلہ دینا، اور یہ دعا والا وسیلہ نہیں ہے، یہ جنت میں مقام وسیلہ ہے. اور اس کی وضاحت آپ کر رہے ہیں، دیکھیں خود وضاحت آ گئی. فَإِنَّهَا مَنزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ، بے شک یہ جنت میں ایک مقام ہے، یہ جنت میں ایک بلند و بالا مقام ہے. لا تنبغی الا لعبد من عباد اللہ، جو اللہ کے بندوں میں سے کسی ایک بندے کے لیے ہوگا، سب کے لیے نہیں ہے. جو نہیں لائق مگر اللہ کے بندوں میں سے کسی ایک بندے کے لیے، جو نہیں شیان شان مگر اللہ کے بندوں میں سے کسی ایک بندے کے لیے، یہ مقام اللہ تعالیٰ جنت میں کسی ایک بندے کو دیں گے. وَأَرْجُو، اور مجھے امید ہے، ان اکون انا ہوا، کہ وہ میں ہوں گا. وہ ایک بندہ کون ہوگا؟ وہ میں ہوں گا. فمن سأل علی الوسیلہ، پس جس نے میرے لیے وسیلہ کا سوال کیا، جس نے میرے لیے وسیلہ کی دعا کی، حلت لہ الشفاعہ، اس کے لیے شفاعت کیا ہو جائے گی؟ حلال ہو جائے گی. اللہ کے رسول کی شفاعت پانے کے یہ طریقے ہیں. اذان سنیں دھیان سے، توجہ سے، اذان کا جواب دیں، پھر آپ پہ درود پڑھیں. درود کون سا پڑھنا ہے؟ درود تاج یا درود ہزارہ؟ درود ابراہیمی جو نبی علیہ السلام نے سکھایا. من گھڑت درودوں کی طرف نہ جائیں. من گھڑت درودوں میں عام طور پہ شرک کے الفاظ پائے جاتے ہیں، بدعت کے الفاظ پائے جاتے ہیں، خصوصاً درود تاج اس میں شرک کے الفاظ موجود ہیں. تو درود ابراہیمی پڑھیں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے مقام وسیلہ مانگیں اللہ کے رسول کے لیے. اور یہ بھی ایمان رکھیں کہ وسیلہ کیا ہے؟ جنت میں ایک مقام کا نام ہے، عالی شان عظیم الشان مقام. اور امید ہے کہ یہ مقام ہمارے نبی کو ملے گا. اور ہم دعا کرتے ہیں تو مزید یعنی کہ یہی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو ملے گا. اور ہم آپ کے لیے دعا کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ ہمیں اللہ کے رسول کی شفاعت ملے گی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نبی علیہ السلام کی شفاعت کا حقدار بنائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو شوق سے اذانیں دینے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توجہ سے اذان کا جواب دینے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اذان کے بعد درود شریف پڑھنے کی توفیق دے.
اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اذان کے بعد یہ دعا پڑھنے کی توفیق دے. اور ایک دعا آگے آ رہی ہے حدیث نمبر 341 میں، لیکن اس حدیث کی وضاحت کرنا ہوگی، اور آپ کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے، اس لیے میں آپ کا مزید ٹائم نہیں لوں گا. یہیں پہ آج کے درس کا اختتام ہوگا. بڑی عظیم الشان، بڑی پیاری حدیث ہیں. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایمان بڑھتا ہے، عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور جو کوتاہی کر رہے ہیں اس کی وجہ سے پشیمانی اور ندامت کے احساسات پیدا ہوتے ہیں، اور یہ بہت بڑے فوائد ہیں. اللہ رب العزت ہمیں اپنے نبی علیہ السلام کی احادیث کے ساتھ ایسے ہی جڑے رہنے کی توفیق دے، اور آپ کی تعلیمات کو ایسے ہی حاصل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.